السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ایک واقعہ لے کر آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت اچھی نصیحت موجود ہے، لہٰذا واقعے کو پورا سنیں۔ اگر واقعے کو آپ پورا نہیں سنیں گے تو اس سے حاصل ہونے والا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس واقعے سے ہمارے لیے سبق کیا نکلا، نچوڑ کیا نکلا۔ تو کسی بھی واقعے سے نکلنے والے سبق کو معلوم کرنے کے لیے واقعے کو پورا سننا ضروری ہے۔ اس لیے واقعے کو پورا سنیں، اور اگر واقعہ اچھا لگے، پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن اس چرواہے کو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اللہ کی محبت میں بالکل دیوانہ، مجنوں بن چکا تھا۔ جب وہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں چرانے کے لیے نکلتا تو اس کی زبان پر یہ جملے ہوا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرا گھر کہاں ہے؟ اگر تو مجھے ملتا تو میں تیری نوکری کرتا۔ اے اللہ، مجھے تیرا گھر پتہ نہیں ہے، اگر مجھے تیرا گھر پتہ ہوتا تو میں روزانہ تیرے گھر پر دودھ اور گھی پہنچا دیا کرتا۔ اے اللہ، اگر آپ مجھے ملتے، اگر مجھے آپ کا گھر پتہ ہوتا اور آپ بیمار پڑ جاتے تو میں آپ کی خدمت کرتا، آپ کے بال میں تیل ڈال کر آپ کے بالوں کو کنگھی کرتا۔ تو اتنا عشق میں، اللہ کے عشق میں اس طرح وہ مجنون ہو چکا تھا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بکریاں چراتا تھا وہ۔ ایک دن اسی طرح وہ بکریاں لے کر جنگلوں میں نکلا اور یہی سارے الفاظ اس کی زبان پر چل رہے تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جملوں کو سنا کہ چرواہا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے بال میں کنگھی کرتا، اللہ کی خدمت کرتا، اللہ کو دودھ اور گھی پلاتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے چرواہے کو ڈانٹا کہ یہ تو کیا بول رہا ہے؟ اس طرح کا بولنا تجھے کفر میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے دودھ اور گھی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو بال نہیں ہے کہ اللہ کو تو کنگھی کر دے گا۔ اللہ بیمار نہیں پڑتے ہیں کہ تو اللہ کی خدمت کرے گا۔ لہٰذا فوراً اپنے ان جملوں سے توبہ کر۔ جب اس چرواہے نے موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو سنا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، گھبرا گیا اور اپنی بکریوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ چرواہا وہاں سے بھاگا گھبرا کر، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو وصل کے لیے بھیجا ہے، فصل کے لیے نہیں۔ یعنی ہم نے آپ کو اس لیے نبی بنایا ہے، ہم نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑیں، لیکن آپ نے اس کو ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا کر، شک میں پڑ کر، خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا۔ بھلے ہی وہ چرواہا اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے جملے صحیح نہیں تھے، لیکن وہ میرا بندہ میری محبت میں، میرے عشق میں کر رہا تھا، اس کے اندر اخلاص تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ انسان کو کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے
یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا انسان مجھ سے زیادہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہو اسے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان دیکھنے میں عجیب طرح کا دکھتا ہے، فقیر دکھتا ہے، مجنوں پاگل دکھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی مقبولیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی لینگویج اچھی نہیں ہوتی، زبان اچھی نہیں ہوتی، ان کو جملے بنا کر بولنا نہیں آتا، لیکن وہ جو بھی اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، اپنی لینگویج میں بولتے ہیں، اللہ کو وہی پسند آتا ہے اور اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان، اللہ تبارک و تعالی انسان کی شکل و شباہت کو، اس کے حلیے کو، اس کی لینگویج کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھائیں، اللہ کو جگہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔